یہی تکلیف جب آئی تو فوراً یہ آیت آنی چاہیے کہ میں اس کو فیس کر سکتا ہوں کیونکہ مجھ میں وسعت دی ہوئی ہے. کہ شیطان دعوت دے رہا اس وقت آپ کے ذہن میں آیت نہیں آ رہی, پتہ تھی آپ کو, بعد میں آئی, اس وقت یاد آئے. تو اللہ کہہ رہا ہے کیا لوگوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا یہ کہ ان کے خشوع یا نرم پڑ جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے, اور جو کچھ نازل کیا اللہ نے حق کے ساتھ, ان لوگ ہی نہ ہو جائیں جن کو دی گئی تھی کتاب پر ان پہ طویل عرصہ گزر گیا, فقست قلوب, ان کے دل سخت ہو گئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, اور ان میں کثرت سے آزادی لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا, کر لیں گے یار, ابھی وقت ہے بہت ہے. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجئے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. اچھا اب دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ وہ کوئی بھی اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا اس کی وسعت سے زیادہ. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, اسی کے لیے جو اسے کمایا اوپر اس کے وہی جو کماتا ہے. اب آئے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, اے ہمارے رب تو ہماری پکڑ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے. ربنا ولا تحمل علینا, اے رب ہمارے ہم پہ بوجھ نہ ڈال, اس رن کما حملتا ہو جیسے کہ تو نے بوجھ ڈالا علی الذین من قبلنا, ہم سے پہلے لوگوں پر. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ, اے ہمارے رب تو ہم پہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہ رکھتے اس کے ساتھ. اب آئے واعف عنا, معاف کر دے ہمارے. اب آئے واغفر لنا, بخشش کر دے ہماری. ورحمنا, ہم پہ رحم کر دے. انت مولانا, تو ہی ہمارا مولا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین. اب یہ پوری آیت میں بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں. ایک تو یہ سمجھ لیں, اب فرض کریے آپ کو کسی بھی تکلیف ہوئی کبھی کوئی بھی چیز, تو آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وسعت دے رکھی تو یہ فیس کر رہا ہوں میں. سمجھ آئی؟ یہی تکلیف جب آئی تو فوراً یہ آیت آنی چاہیے کہ میں اس کو فیس کر سکتا ہوں کیونکہ مجھ میں وسعت دی بھی ہے. ہم کیا ایسا یا بڑی تکلیف ہو رہی ہے یا بڑا اس کے ساتھ ذاتی ہو گئے. اللہ کہہ رہا ہے میں مثال کے طور میں بہت سی چیزیں لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں وہ فیس برداشت کرتا ہے, میں نہیں کر سکتا. تو ان کو اللہ نے وہ طاقت دی بھی برداشت کرنے کی, ان کو طاقت دی بھی باقاعدہ اس چیز کو فیس کرنے. میرے کو جو مجھے دی تو دوسرا آدمی دیکھ کے سوچ رہا ہے کہ یار یہ کیسی بات ہے, اس نے کیسے برداشت کر رہا ہے. تو ہر ایک کو الگ الگ اس کی کیپیسٹی کے حساب سے وہ تکلیف پہنچاتا ہے. تو اللہ کہتا ہے اتنی تکلیف نہیں تو وسعت سے زیادہ وہ برداشت کر سکتا ہے. پھر ہم نے دعا مانگی. اب یہ بڑی زبردست دعا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, اے ہمارا تو ہماری پکڑ نہ کر لیو کہ اگر ہم بھول جائیں یا خطا کریں. بھول کیا جائیں, کیا بھول جائیں گے بتائیں؟ اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں گے. جس وقت وہ غلط کام ہو رہا, غلط کام میں آپ کا شیطان دعوت دے رہا, اس وقت آپ کے ذہن میں آیت نہیں آ رہی, پتہ تھی آپ کو, بعد میں آئی, اس وقت یاد آئے تاکہ کنٹرول کر سکیں آپ. وہ بھول گئے آپ, اور پھر بعد میں یار دیکھو یار آیت میں لکھا تھا, مجھے پتہ بھی تھا, میرے کو اس وقت یاد نہیں آئی. یہ تو یہ آپ کہہ رہے ہیں اے رب ہمارے تو ہماری پکڑ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے. بھول گئے تو غلطی کر دی, پھر معافی مانگی. اچھا اس کے لیے پھر روزے ہیں, سب کچھ ہے. اب پھر کہتے ہیں اب ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین, اے رب ہم پہ تو اتنا بوجھ نہ دا جیسے تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ بوجھ دا. کیا بوجھ ہے یہ, کون سا بوجھ ہے یہ؟ آیت کی جو اسپرٹ ہے, ہاں آیت کی جو اسپرٹ آپ کو پتہ چاہیے, لوگوں کو پتہ نہیں, وہ بوجھ ہے آپ کے اوپر. کہ اس کے لیے دو چیزیں ہیں, ایک تو آپ نے اس سے صحیح کرنا ہے اسی اسپرٹ سے, اور اس شیئر بھی کرنا ہے, تو وہ اللہ کی آیت کا بوجھ ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اتنا بوجھ نہیں جو ہم سہ نہ سکیں. واقعی آیت کا بوجھ بہت ہوتا ہے. پھر کہتا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا, پھر دوبارہ کہا اے ہمارے رب تو ہم پہ بوجھ نہ دے جس کے ہمارے پاس طاقت نہ ہو. جبکہ اللہ نے اوپر بتا دیا وہ کسی کو تکلیف اس کی وجہ سے زیادہ. پھر کہ انسان کی طرف سے دیکھیے کہہ رہا ہے کہ اتنا بوجھ نہ ڈال کہ ہمیں طاقت, وہ کہہ رہا ہے اتنی تکلیف ڈالتا ہی نہیں کہ اس کی وجہ سے زیادہ ہو. اس کے باوجود انسان یہ کہہ رہا ہے کہ تو ہمارے پر اتنا بوجھ نہ جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہو. واعف عنا, اب یہ اللہ سے آپ نے معافی مانگی, یعنی معافی کا مطلب وہ کہ آپ سزا کے مستحق نہیں لیکن معافی مانگ رہے ہیں اس میں اسٹیج کی,
او اخطانہ اوپر لکھا ہم سے غلطی ہو جائے, اس کی مسٹیک کے لیے آپ نے کہا واعف عنا. اب آیا بخشش, اب یہاں پکڑے گئے, اب یہاں ایسی غلطی گئی جس کی آپ سزا کے مستحق ہیں, تو آپ نے کہا واغفر لنا, ہو بخشش کر دے جو سزا سے مستحق ہوں مجھے ہٹا دے. ورحمنا, اور رحم مانگا. انت مولانا, تو ہی ہمارا سرپرست ہے. اب فانصرنا علی القوم الکافرین, اور ہماری مدد کر یہ جو کفر کرتے ہیں. کون ہے کفر کرنے والے؟ جی ہاں, کہاں ہیں وہ؟ آپ تو ہیں ہی, اس کے بعد آگے اور کون ہے جن کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور دنا دن آپ کو لگا رہے ہیں؟ تو آپ کو صبر کرنا ہے. اچھا, سورہ اس کی 89 ہے, الفجر. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے وہ مطمئن نفس, یہ جو ہے نا مطمئن نفس, یہ ہے اصل ہمیں اٹین کرنا. ہمارا نفس میں یہ ہوتا ہے کہ نفس برائی کا آرڈر دیتا ہے, ہمارا بالسوء, برائی کا آرڈر دیتا ہے نفس. اور جب برائی آپ کر لے تو وہ ہے پھر نفس لوامہ, ملامت کرتا ہے پھر نفس کہ یہ میں نے کیوں کر لیا, یہ کرنا نہیں چاہیے, وہ شیطان سے. پھر اگر آیتوں سے آپ کریکشن کریں تو پھر نفس مطمئن ہو جائے گا. یہ پورے تین سٹیج ہیں. ایک تو سمجھ نفس برائی کا دیتا رہتا ہے, اور نفس مطمئنہ جب ہوگا جب آپ اس کو کاؤنٹر کر کے اوور کم کر لیں گے اپنی برائی پر, تو مطمئن ہو جائے گا. تو اللہ کہتا ہے یا اے نفس مطمئنہ آج ارجی, رجوع کر اپنے رب کی طرف راضی ہو کر, اور راضی ہوا پس میرے بندوں نوکروں میں داخل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ صرف یہ بتانا تھا اس میں کہ یہ ہماری کنڈیشن ہمیں اچیو کرنی ہے, وہی آخرت کے اندر. باقی یہ الیس اللہ باحکم الحاکمین, کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ نہیں کرتا؟ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم, اگر تم جانتے ہو تو بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی قسم ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام, بڑائی بابرکت نام تیرے رب کے پالنے والے کا ہے جو جلال و کرام کرنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, پاک ہے تیرے رب, عزت والا رب ہے اس کے بارے میں جو وہ صفات بیان کرتے ہیں. وسلام علی المرسلین, اور سلام اور رسولوں پر. والحمد للہ رب العالمین, اور تمام تعریف. اچھا ایک چیز بتاتا چلوں بس یہ ہے, یہاں دیکھیے لکھا ہے وسلام علی المرسلین, رسولوں پہ سلام. تو قرآن مجید میں جتنے رسول ہیں اور نبی بھی ہیں, تو نبی جو ہوتے ہیں ان کا ہیومن سیلف ہے وہ, یعنی نبی حلال کو حرام کر رہا ہے تو وہ اس کا ہیومن سیلف حرام کر رہا ہے. اس کو کہہ کون رہا ہے؟ رسول, اللہ کا پیغمبر اس کو بتا رہا ہے تم حلال کو حرام کیوں کر رہے ہو. تو جتنے بھی نبی ہیں وہ رسول بھی ہوتے ہیں. موسیٰ رسول بھی ہیں, نبی بھی ہیں. ابراہیم رسول بھی ہیں, نبی بھی ہیں. نبی کوئی ہو ہی نہیں سکتا بغیر رسالت کے, یعنی اس کے بعد پیغمبر میسیج آئے گا تو بیان کرے گا نا اور عمل کرے گا. نبی ہمیشہ انسان ہوتا ہے, رسول فرشتے بھی ہوتے ہیں, رول امین بھی ہوتا ہے. لیکن بتانا ہی چاہ رہا ہوں, سلام اس لیے کر رہے ہیں کہ رسول مرتے نہیں ہیں, نبی مر جاتے ہیں. وہ جو پیغام انہوں نے اللہ نے بھیجا ان کے تھرو, موسیٰ علیہ السلام کے تھرو بھیجا, نوح علیہ السلام کے تھرو پیغام نے جو بھیجا, نوح علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں وہ ایز اے رسول کہہ رہے ہیں, وہ مرتا نہیں ہے, کیونکہ اللہ کلام ہے نا. اللہ کلام میں رسول نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں, موسیٰ کہہ رہے ہیں, ایسا سمجھ رہے ہیں آپ. تو ان کا ہیومن سیل مر گیا. نوح علیہ السلام ایز اے ہیومن, ایز اے آدمی مر گئے, لیکن جو اللہ کی رسالت ان کے تھرو آ رہی وہ آج تک قائم ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں سلام علی المرسلین. یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی سوال کرے گا؟ یو گاٹ اٹ. تو بیسیکلی وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, جو جتنے پیغمبر قرآن میں مینشن نبی, وہ ایز اے رسول کیسے سب زندہ ہیں, لیکن ایز اے ہیومن سیلف کیسے چلے گئے. دیکھیں اس ساری باتوں کا آپ لوگ یہ سن کے جا رہے ہیں, تو اب یہ سنیں, یہ آیت ہے سورہ 57. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون. کیا ان لوگوں کے لیے
جو ایمان لائے ابھی بھی وقت نہیں آیا. جو حق سے نازل کیا گیا ہے اس کے ان کے دل اللہ کے ذکر یاد کے لیے خشوع ہو جائیں, اور ان لوگوں سے ایسے نہ ہو جائیں ان کے پاس پہلے سے کتاب تھی, بس ان پہ طویل عرصہ گزر گیا, پھر ان کے دل سخت ہو گئے, اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق تھے. اس کی آیت کی اسپرٹ یہ ہے کہ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک وقت ہے, سر ٹائم فیکٹ, ایک ٹائم ہے یہ. تو اللہ کہہ رہا ہے کیا لوگوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا؟ الم یا للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم, یہ کہ ان کے خشوع یا نرم پڑ جائیں ان کے دل, لذکر اللہ, اللہ کی یاد کے لیے, وما نزل من الحق, اور جو کچھ نازل کیا اللہ نے حق کے ساتھ, آج ابھی جو بھی بات ہوئی, اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں, ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو دی گئی تھی کتاب, من قبل پہلے سے, فطال علیہم الامد, پر ان پہ طویل عرصہ گزر گیا, فقست قلوب, ان کے دل سخت ہو گئے, وکثیر منہم فاسقون, اور ان میں کثرت سے آزادی لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا, کر لیں گے یار, ابھی وقت ہے, بہت ہے.